کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت 3 حضور کے قریبی رشتے ہونے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، اسلام کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں، تو میں اور آپ پھر کس گنتی کے اندر ہیں؟ ہم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے؟ اگر ہمیں نماز کے لیے بلایا جائے جس میں ہمارا فائدہ، ہم اس میں نہیں جاتے۔ اسلام کی تبلیغ تو پھر دور کی بات ہے۔ اگر ہمیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو ہم جمعے میں اس وقت جاتے ہیں کہ جب پتہ چل جائے کہ امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور بلکہ کبھی ٹائم بڑھ جائے 1-2 منٹ تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب کو تو ٹائم کا خیال نہیں۔ جناب امام صاحب کو ٹائم کا خیال نہیں، ہمیں کتنا خیال ہے ٹائم کا؟ ہم یہ بھی تو سوچیں۔ اینڈ وقت ہم پہنچتے ہیں اور اس وقت پہنچ کر صرف یہ انتظار ہے کہ 2 رکعت جمعے کی نماز کب ختم ہو۔ جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں آدھی مسجد اس وقت خالی، اور پھر امام صاحب جیسے ہی دعا کرتے ہیں، دعا سے فارغ ہوتے ہیں، پھر 75% مسجد اس وقت خالی، صرف 25% ہمارے بزرگ لوگ رہ جاتے ہیں کہ چلو اب تو داڑھی سفید ہو گئی ہے تو حضور کی بارگاہ میں کچھ سلام عرض کر لیں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ جوانوں، ہمیں بھی تو دین کے لیے قربانی دینی ہے نا۔ ابھی ہمارے پاس بھی موقع ہے۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھیے گا، جوانی کی عبادت سے زیادہ کوئی عبادت پسند نہیں ہے۔ جوانی ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں۔ آپ بزرگوں سے پوچھیں، اب تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی نوافل پڑھ سکیں، لیکن ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ وقت جب چلا جاتا ہے نا، ہمیں گزرے ہوئے وقت کا پھر خیال آتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے موجودہ وقت کو غنیمت نہیں جانتے، ہم گزرے ہوئے وقت پر پشیماں ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وقت ہم فضول کام سیکھنے میں لگاتے ہیں، دین سیکھنے میں نہیں لگاتے۔ اتنے تجربہ کار اور اتنے ذہین فہیم لوگ اپنے وقت کو کہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو خرچ کریں، دین کی بات سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو خرچ کریں، لیکن ہمارا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فضول کام دیکھنے کے لیے، فضول کام کرنے کے لیے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے کو موبائل چلانا آتا ہے، ہمارے اسی چھوٹے سے بچے کو قرآن کھول کر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ افسوس نہیں ہے؟ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بچے کو سب سکھا دیا، قرآن نہیں سکھایا؟ اور ہم بھی کیسے سکھائیں؟ ہمیں کون سا آتا ہے؟ ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ تو ایسا نہ کرو، اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ ابھی حافظہ مضبوط ہے، ابھی سمجھ ہے، ابھی فہم ہے۔ چھوٹی سی بات سمجھائی جاتی ہے، ہم اشاروں سے باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، ہم پورے مفہوم جان لیتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ہم دین کے لیے ان باتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کہوں، ہارون رشید خلیفہ کو تو آپ سب جانتے ہیں، نام سنا ہوگا۔ یہ خلیفہ وقت کا کتنا قدردان تھا، یہ سنیے گا۔ ہارون رشید کے یہاں میلہ لگا ہوا تھا، کرتب دکھایا جا رہا تھا۔ اب کرتب دکھاتے وقت ایک بندہ آیا کرتب دکھانے کے لیے۔ اب وہ کرتب کیا دکھا رہا ہے؟ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، اس سوئی کو کھڑا کیا اور سوئی کے ناکے سے ایک سوئی گزار دی۔ کتنا ایک نازک سا کام ہے، سوئی کے ناکے کو دیکھنا، پھر ناکے سے دوسری سوئی گزار دینا، کتنا بڑا کام ہے یہ، اور کتنا نازک کام ہے، کتنا وقت لگایا ہوگا یہ عمل سیکھنے کے لیے۔ جب یہ دیکھا گیا تو پھر ایسا ہی عمل کیا، ایک اور سوئی کو گزار دیا، اسی طرح 10 سوئی گزار دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اسے 10 کوڑے لگائے جائیں اور 10,000 درہم تحفے کے طور پر دیے جائیں۔ وزراء نے کہا یہ عجیب سی بات ہے، بادشاہ آپ کے وقت میں اگر کوئی کرتب دکھائے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، یا انعام دیتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، یا پھر اگر کوئی اچھا نہیں کرتا تو اسے کوڑے لگاتے ہیں، لیکن اس بندے کو آپ انعام بھی دے رہے ہیں، سزا بھی دے رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو
تو ہارون رشید فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے اس کرتب سیکھنے کے لیے بہت وقت لگایا، لیکن یہ کرتب کون سا کوئی اچھا کرتب تھا؟ اس کرتب سے کون سا فائدہ تھا؟ اس سے تو کام یہ تھا کہ وہ دین کی بات سیکھ لیتا، کوئی اچھا کام سیکھ لیتا، اپنے وقت کو ضائع کیا۔ کرتب دکھانے پر تو 10,000 دیے ہیں، وقت ضائع کرنے پر 10 کوڑے لگائے ہیں۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے نا، ہمارا ذہن، ہماری سوچ کاروبار میں بہت اچھی چلتی ہے، چلنی چاہیے، انکار نہیں، کاروبار سے دین منع نہیں کرتا، لیکن یہ بات کہتا ہے کہ جب کاروبار کے لیے دماغ چلا سکتے ہو، کاروبار پھیلانا کس طرح ہے، ایک دکان کو 2 دکان کس طرح کرنی ہے، جب اس طرح کرنے کی سمجھ ہے تو تھوڑی سمجھ اور بڑھا لو کہ دین کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے، 1 سے 2 تک دین کی بات کیسے پہنچانی ہے۔ ان باتوں کو سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت کا قدردان بنائے۔